بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چونکہ موسم بھی کافی حد تک بدل چکا ہے، وہ جو عنوان ہم نے بنایا ہے وہ ہے گاجر کا استعمال اور اس کے فوائد۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو گاجر ہے اس کا دل اور جگر کے ساتھ کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور سردیوں کی یہ سمجھ لیں کہ سیب جو ہے پھلوں کا بادشاہ ہے اور سبزیوں کا بادشاہ جو ہے وہ گاجر ہے۔ اور اس کے جو اس کا جو گجریلا ہے وہ بڑا مقوی اور حیاتی ان سے بھرپور غذا ہے۔ موسم سرما میں اس کے استعمال جو ہے وہ عمدہ غذا کے طور پر پاکستانی برصغیر کے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور کچی گاجر چبا کر کھانے سے آنتوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، جس سے اجابت میں تکلیف نہیں ہوتی۔ گاجر میں موجود ریشہ دار جو فضلے ہیں وہ اس کے فضلے کے اخراج کو آسان بناتے ہیں۔ گاجر کا جوس محافظ صحت ہے، اس میں اعلیٰ قسم کی غذائیت ہوتی ہے اور اس سے صالح خون پیدا ہوتا ہے، یعنی جو نیا خون ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ آنکھوں اور بینائی کو جو ہے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس سے پیشاب کھل کر آتا ہے، گردے اور مثانے کی پتھری ٹوٹ کر خارج ہوتی ہے۔ اس کا مربع قوت بخش، روح افزا اور خوشی مہیا کرتا ہے۔ گاجر میں کھاری اجزاء بکثرت ہوتے ہیں جس سے خون صاف اور توانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تیزابیت جو ہے آج کے دور کی اذیت ناک بیماری ہے۔ گاجر کھانے سے معدے سے جو تیزابی مادے ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں، اور اس سے قلب و ذہن یعنی دل اور دماغ اور جگر کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچی گاجر کھانے سے مسوڑے جو ہے مضبوط اور دانتوں کو یہ جو ہے شفاف کرتے ہیں، اور اسی طرح جو عورتیں کچی گاجریں کھاتی ہیں ان کو لیکوریا کا مرض نہیں ہوتا، اس سے بانجھپن کا مؤثر علاج کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، گاجر کا جوس چونکہ پیشاب آور ہے، جس سے پیشاب کی نالیوں کی جو دیواریں ہیں ان میں زہریلا پن پیدا ہونے سے، یعنی جو عورتیں گاجریں کھاتی ہیں ان کے اندر اسقاط حمل کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد ایک گاجر چبا کر کھانے سے خوراک کے ذریعے منہ پہنچنے والے مضر جراثیم جو ہوتے ہیں منہ تک جو آتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ گاجر کا باقاعدہ استعمال معدے کا السر ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گاجر کا جو جوس ہوتا ہے وہ انتڑیوں کی جو ٹی بی ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور بڑی آنت کی جو سوزش ہے، اور اسی طرح اپینڈیسائٹس اور بدہضمی کا جو ہے اس کا شافی علاج ہے۔ ناظرین، اس کے استعمال سے بچوں کے جو پیٹ کے کیڑے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں۔ صبح کے وقت 7 مغز بادام کھا کر اوپر سے اگر 100 ml یعنی 100 ملی لیٹر جوس میں کم از کم 500 ملی لیٹر دودھ ملا کر پئیں تو اس سے دماغ کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو مردانہ امراض کا معاملہ ہوتا ہے، جس میں ان کا ٹائمنگ کا ایشو ہے یا ان کی جو منی ہے وہ پتلی ہے، اگر وہ اس کا گجریلا سردیوں میں بنا کر کھائیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے نا کافی حد تک ان کو اس مرض میں سے جو ہے نا نجات مل جاتی ہے۔ معزز ناظرین، بہت سارے لوگ کمنٹس میں یہ پوچھتے ہیں کہ اپنا ہمیں جو بیماریوں کے حوالے سے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب جو آپ کے کورسز وغیرہ ہیں وہ شیئر کریں یا ہمیں بتائیں، تو پھر ہر بندے کو یا ہر مریض کو جو ہے نا فردن بتانے پڑتے ہیں۔ تو کائنڈلی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو اس اسکرین شاٹ میں یعنی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس اسکرین پر، اس کو آپ ہر بیماری کا جو کورس ہے نا وہ الحمدللہ 40 دن کا ہوتا ہے، اور اس کو منگوانے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنا مکمل نام اور ایڈریس جو جہاں پہ آپ کو پٹی میں نمبر نظر آ رہا ہوگا اس کو فالو کریں، اور اس نمبر پر اپنی علامات اور کورس کا نام اور اپنا مکمل ایڈریس وغیرہ یہ لکھ کر آپ واٹس ایپ کر دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق 2 یا 3 دن کے اندر آپ کو مطلوبہ کورس جو ہے جس مرض کا بھی آپ منگوا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پوسٹ مین آپ کے پاس پہنچا دے گا، اور جب وہ آپ کو دے گا تب اس کے اندر یہ ہوگا کہ طریقہ استعمال اور پرہیز کا چارٹ وغیرہ جو ہے اس کے اندر موجود ہوگا، اور آپ اس کی اماؤنٹ جو ہے یہ آپ اس کو پے کر سکتے ہیں، کیش آن ڈیلیوری ہوگی۔ آپ پہلے نہ کسی کو بھجوائیں، بس پوسٹ مین جب آئے اس کو پارسل ریسیو کرتے وقت پے کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لازماً شیئر بھی کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔